ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل۔ تحریک طالبان پاکستان نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے۔ یہ سیز فائر پاکستان کے ساتھ ایک مذاکرات کے نتیجے میں ہوا ہے، اور ایک ڈیلیگیشن پاکستان کی طرف سے جو کہ 52 ممبرز پہ مشتمل تھا کابل گیا، اور یہ وہاں پہ مذاکرات ہوئے جس میں تحریک طالبان کے جو چیف ہیں نور ولی محسود وہ بھی موجود تھے۔ اور یہ مذاکرات افغان طالبان حکومت کے نگرانی میں ہوئے، خاص طور پہ ان کے جو ایکٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں سراج الدین حقانی، انہوں نے اس کو سپروائز کیا۔ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے سینیٹر صالح، مولانا صالح، جو کہ جن کا تعلق JUIF سے ہے۔ تو اس مذاکرات کے نتیجے میں جو واپسی پہ مولانا صالح نے بتایا کہ مذاکرات کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہوا کہ انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا، اور یہ بھی سننے میں آیا، جو تھوڑا سا انڈیکیشن دی گئی، کہ تحریک طالبان پاکستان اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ ہتھیار رکھ دیں گے اور اپنا نام چینج کر کے اور پاکستان واپس آئیں گے ان کے لوگ۔ جو مولانا صالح نے میڈیا کو یہ بتایا کہ 2 ایشوز ایسے ہیں جو ٹکلش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اس کو اب حل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم جب واپس آئیں تو کس طرح تحریک طالبان کے لوگوں کو یہاں پہ واپس اکوموڈیٹ کیا جائے، اور سیکنڈلی فاٹا کا ایشو کہ اس کا جو مرجر ہوا ہے اس کو مرجر انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ختم کیا جائے۔ تیسری بات جو انہوں نے نہیں کہی لیکن سننے میں آئی ہے کہ جس طرح 2009 میں سوات میں نظام عدل کا کیا گیا تھا، اس طرح وہ دوبارہ اس طرح کی چیز وہ چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آف پاکستان میں کوئی چینج لائی جائے۔ تو یہ بظاہر تو ایک خوش آئند بات ہے کہ ٹھیک ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، دہشت گردی ختم ہوگی، امن آئے گا، لیکن اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پہ جو کہ غور طلب ہیں، ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات اکتوبر 2021 میں بھی شروع ہوئے۔ اس وقت اعتراض یہ ہوا کہ کچھ معلوم نہیں چل رہا تھا کہ کون ہیں جو یہ مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ حکومت پاکستان نے کس طرح مذاکرات کا آغاز کیا، کون سے قوانین کا اطلاق کیا گیا، اور کن لوگوں کو آن بورڈ لیا اس مذاکرات کے لیے۔ تو اب یہ دوبارہ شفاف اترے تو نہیں ہیں، لیکن کسی حد تک یہ ہے کہ جیسے حکومت پاکستان کی اسپوکس پرسن مریم اورنگزیب نے آ کے یہ کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوں گے، اور اس سے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ہوئیں کہ یہ جو وفد بنایا، 52 ممبر وفد جس کو جرگہ کہہ رہے ہیں، وہ کس نے بنایا تھا، کن بنیادوں پہ بنا، کیا یارڈ سٹک تھی، کن لوگوں کو شامل کیا گیا اور کس سے پوچھ کے کیا گیا، اس سے پہلے کیا پریلیمنری راؤنڈز ہوئے، وہ کس نے کیے اور کس بنیاد پہ کیے، یہ چیزیں پارلیمنٹ کے نوٹس میں کیوں نہیں ہیں۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں ہمارا جو ہسٹری رہی ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان، اس کا بڑا تلخ تجربہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک طالبان پاکستان اور ان کے جو افیلیٹس ہیں، ان کے ساتھ کئی معاہدے ہو چکے، کئی ٹروس ہو چکے، جو کہ آل اینڈڈ ان اسموک، اور اس کے بعد نقصان ہوا، بڑھ گیا۔ لیکن اکثر کا کچھ جو ہیں وہ صرف آرمی کے ساتھ ہوئے، کچھ میں پروونشل گورنمنٹ شامل رہیں، لیکن جو بھی 12-14 مین ایگریمنٹس ہوئے تمام کے تمام ختم ہو گئے۔ اب جو ہے اس وقت امید تو ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ہونے چاہیے، لیکن شفافیت نمبر 1 چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر جو جرگے کا تھوڑے سے ممبران کا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمام کا اس علاقے سے تعلق ہے جہاں سے یہ ایشو ایمینیٹ کر رہا تھا، یعنی کہ AP سے اور ٹرائبل ایریا سے،
لیکن دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس دہشت گردی نے تمام پاکستان کو امپیکٹ کیا، ہر جگہ لوگ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، تو باقی جگہ سے لوگ جو ہیں ان کا ہونا بھی ضروری تھا۔ بہتر تو یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو اس میں شامل کیا جاتا، چاہے میجورٹی اس کے پی اور فاٹا ایریا سے ہوتی، لیکن کیا ان کے علم میں ہے کہ یہ جرگہ بنایا گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کن ٹی او آرز کے تحت، ٹرمز آف ریفرنس کے تحت یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ اگر ان کی ڈیمانڈ اس طرح کی ہے مرجر آف فاٹا، تو شاید وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں امینڈمنٹ نمبر 25 کے ذریعے یہ مرجر کیا گیا اور پارلیمنٹ نے کیا، تو کسی گروہ کے دباؤ پہ اس کو ڈی مرج کرنا جو ہے وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ چونکہ مولانا صالح جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کو، اور وہ جے یو آئی ایف کے سینیٹر بھی رہے ہیں اور اس کے رکن ہیں، تو جے یو آئی ایف کا اپنا سٹانس بھی یہ ہے کہ فاٹا کا مرجر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کے پی کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو انٹرسٹ کو انسائڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے پورا ایک کمیٹی بنانی چاہیے، جو بھی جرگہ بنایا ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے۔ بے شک یہ گفتگو جاری رہے، مولانا صالح اس کے ہیڈ رہیں، لیکن اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، خاص طور پہ پارلیمنٹ سے اپروول ہونی چاہیے۔ کون سے قوانین کے تحت جو لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں دہشت گردی میں، ان کو اپیز کیا جائے گا، ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے گا کہ وہ انہیں معاف کر دیں یا اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں، یہ بھی پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹروس ہوا کہ اس دوران وہ حملے نہیں کریں گے، لیکن نارتھ وزیرستان میں 2 دن پہلے ہی دوبارہ حملہ ہوا جس میں ایک فوجی جوان شہید ہوا، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ ہوا ہے۔ اس کے کہنے کے باوجود کہ یہ ٹروس ہے اور جب تک مذاکرات ہوں گے وہ حملہ نہیں کریں گے، کیوں یہ حملہ ہوا اور کس نے کیا، یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں شفافیت کی بات کر رہا ہوں کہ کس نے یہ شروع کیا، کس نے یہ جرگہ بنایا، کیا میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ باتیں انٹیلیجنس بیورو جو کہ نیشنل سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا ونگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، کیا اس کو آن بورڈ کیا گیا؟ میری اطلاع ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ اسی طرح نیکٹا ایک ادارہ ہے جو کہ اس سے ٹیررزم سے ڈیل کرتا ہے، اگرچہ بہت فعال نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے علم میں بھی نہیں ہے، تو یہ کون یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں؟ اس پہ دوبارہ شفافیت پہ سوال اٹھتا ہے۔ اس میں جواب یہی ہے، اس کا سلوشن یہی ہے کہ پارلیمنٹ سے بات چیت کر کے ان کے نوٹس میں لا کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایون میڈیا اور تھنک ٹینکس، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا وے آؤٹ ہونا چاہیے، اور یہ ایک شفاف پروسیس ہونا چاہیے۔ جیسے سننے میں آیا کہ مسلم خان جو ایک کمانڈر ہیں جن پہ بہت خون ریزی کے الزامات ہیں، ان کو رہا کیا گیا ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر جواب نہ ہو تو پھر اس طرح کی افواہ سازی اڑتی ہے۔ دیکھیے یہ جو مذاکرات ہیں اکتوبر 2021 میں شروع ہوئے، تو اس وقت یہ سوال اٹھا کہ کیوں اور کیسے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان نے 100 لوگوں کی لسٹ دی کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن جب یہ اس پہ کافی شور پڑا تو سننے میں آیا کہ 8-10 لوگوں کو رہا کیا گیا جو معمولی کیسز میں تھے، باقیوں کو رہا نہیں کیا گیا، جس کے بعد یہ مذاکرات ختم ہو گئے اور کافی دیر دہشت گردی ان علاقوں میں خاص طور پہ چلتی رہی ہے۔ تو اب دوبارہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے آنی چاہیے، لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ اس پہ کھل کے بات ہو اور کوئی چھپ چھپا کے اس طرح کا ایگریمنٹ نہ کیا جائے جو زیادہ دیر نہ چل سکے۔ اس پہ دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ بات تو خوش آئند ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن پچھلے مذاکرات کا بھی حال دیکھنا چاہیے، اور اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، شفافیت اور جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں، کن ایشوز پہ بات ہوگی،
ان کو طے کر کے بتا کے حکومت کو آن بورڈ رکھ کے صرف ترجمان مریم اورنگزیب کا آ کے کہہ دینا کہ ہمارے علم میں ہے، یہ کافی نہیں ہے. پورا پروسیس، ٹی آر رولز جو اپلائی ہو رہے ہیں، ریگولیشنز، وہ سارے علم میں ہونے چاہیے. بہت شکریہ.